آپ کا کہنا ہے کہ بابے نگاہیں مارتے رہے، حج پر جاتے رہے، لیکن نگاہ مار کر کسی نے تیل دریافت نہیں کیا. یار یہ کوئی واقعی بابوں کا ماننے والا ہے؟ یہ باقاعدہ دیکھیں، یہ یعنی ٹائپ ہوئے ہوئے کوسچن، یہ ہاتھ سے نہیں لکھے ہوئے، یہ ٹائپ ہوئے ہوئے کوسچن ہے، پورے تیاری کے ساتھ آئے ہیں. کسی نے تیل دریافت نہیں کیا. یہ بابے تو بہت بعد میں آئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے ساری زندگی عرب کی سرزمین میں گزاری، تیل تو انہوں نے بھی دریافت نہیں کیا. بات تو صحیح ہے. ہاں حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے اوپر سواری کی، اور آپ کہتے ہیں کہ بابے جہاز نہیں اڑا سکتے، انجینئرنگ کا کوئی فارمولہ دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے. کیا نبی الاسلام اور صحابہ کرام جہاز اڑا سکتے ہیں، انجینئرنگ کا فارمولہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ اپنے بابوں کو بچانے کی خاطر نبی الاسلام اور صحابہ کرام کی مثال دیتے ہیں. تو چونکہ یہ علم کی دنیا، ہم آپ کے اوپر 295 نہیں لگائیں گے. یہ آپ نے کوئی TLP کے امیر سے تو سوال نہیں پوچھا، ہم تو علمی سوال کا جواب علمی طریقے سے دیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں، صحابہ کرام کا کہاں پر یہ دعویٰ ہے کہ جب ہم نگاہ مار کے دیکھتے ہیں تو ساتوں زمینوں تک دیکھ لیتے ہیں، اور جب اوپر اٹھاتے ہیں تو عرش دیکھ لیتے ہیں؟ کسی صحابی کا کوئی دعویٰ ہے ایسا؟ اس کے الٹ ملتا ہے بخاری مسلم میں. جب اسامہ ابن زید نے ایک بندے کو کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا تھا، تو نبی الاسلام نے کہا کہ اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ انہوں نے کہا وہ اوپر اوپر سے پڑھ رہا تھا. تو نبی الاسلام نے کہا تو نے دل چیر لیا تھا. یعنی صحابہ کرام تو دل چیر کے نہیں دیکھ سکتے تھے. تمہارے بابوں کا دعویٰ ہے کہ غوث پوری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانہ. خدا دی خدائی عبد القادر کے سامنے ایسے ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھا ہوا ہے. تو بابوں سے پوچھیں گے کہ بھائی تمہیں تیل کیوں نہیں نظر آیا؟ حضرت ارامکو کمپنی نے 1944 میں تیل کا پہلا کنواں دریافت کیا سعودیہ کی سرزمین میں، اور سعودی عرب اتنا غریب ملک تھا اور اتنا امیر ملک بن گیا. حضرت ارامکو سے پہلے تمہارے حضرت کدھر تھے جو حج عمرے کے لیے جایا کرتے تھے؟ کیونکہ تمہارے حضرتوں کے دعوے ہیں کہ وہ مرید کرتے تھے نا جب کسی کو، تو ساتوں زمینوں تک نظر آتا تھا، اور اوپر دیکھتا تھا تو وہ عرش تک دیکھ لیتے تھے. تو بابوں سے پوچھیں گے کہ بھائی تمہیں تیل کیوں نہیں نظر آیا؟ صحابہ کرام کو تو یہ دعوے نہیں بھائی، نہ صحابہ کرام اڑتے تھے. صحیح مسلم حدیث ہے، بنو سلمہ ایک جگہ اکٹھے تھے، نبی الاسلام نے کہا کہ کیوں اکٹھے ہو؟ چوراہے پر تھے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ دور سے آتے ہیں، نماز رہ جاتی ہے، تو ہم نے ارادہ کیا کہ ہم مدینہ شریف میں شفٹ ہو جائیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم جتنے قدم چل کے آتے ہو نا تمہارے لیے اتنا ہی ثواب لکھا جاتا ہے. تو انہوں نے شہر مدینہ میں شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے دوبارہ گاؤں میں چلے گئے، اگرچہ ان کے لیے مشکل تھی کہ اتنا چل کے آنا پڑتا تھا. کسی صحابی کو یہ وہم بھی نہیں آیا کہ بعد میں غوث قطب ابدال تو اڑ کے آیا کریں گے مکے مدینے، تو ہم بھی اڑ کے آ جائیں، لو سامو. اور ان کو کہانی کرائی ہوئی ہے احمد بن حنبل نے اور عبد القادر جیلانی نے، پتہ نہیں ان کے متھے مارتے ہیں، انہوں نے کروائی ہے کہ جی بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے. تو بھائی اگر برابر نہیں ہے تو صحابہ کرام کو تو نہ اڑنا آتا تھا نہ دل کا حال پتا تھا. تو ظاہر ہے انہوں نے کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم انجینئرنگ کا فارمولہ پڑھ لیں گے. رہا نبی علیہ السلام کا معاملہ، تو ان کو تو اللہ نے منوانا تھا. نبی علیہ السلام کو جو بھی چیلنج دیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ جب اس کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہتا تھا تو کروا دیتا تھا. مثلا آپ سے جب سوال پوچھے گئے نبی علیہ السلام کو جواب نہیں پتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورتیں نازل فرمائی. سورہ یوسف میں پورا واقعہ بیان کر دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کم از کم بھی 3500 سال پہلے کا واقعہ تھا، کہ کس طرح بنی اسرائیل جو ہیں وہ شام سے مصر پہنچ گئے. سٹارٹ ہی میں کہا کہ تم اور تمہاری قوم اس سے غافل تھے، ہم تمہیں بتاتے ہیں. پورا واقعہ بیان ہوا کہ یوسف علیہ السلام اس طرح قیدی بنا کے لائے گئے، پھر وہ بک گئے، عزیز مصر کے پاس پہنچے. اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کو ایسی برکت دی کہ وہ وہاں کے آپ سمجھ لیں وزیر خزانہ بن گئے، اور پھر بنی اسرائیل وہاں پہ شفٹ ہو گئے. تو نبی الاسلام کو تو اللہ تعالیٰ ایجوکیٹ کرتا تھا. اگر اس زمانے میں اس قسم کا کوئی چیلنج کیا جاتا تو وہ یقیناً پورا ہو جانا تھا. لیکن تمہارے بابوں کا تو دعویٰ ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں. بھائی کائنات کے حقائق ان پہ کھل چکے ہیں، پوری کائنات کو وہ اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. تو پھر بابوں سے تو پوچھیں گے بھائی ان کو تیل کیوں نہیں نظر آیا؟ سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات؟
تو یہ بابوں کے ماننے والوں کو بابے مروا کے گئے ہیں. اگر بابے اس قسم کے اوٹ پٹانگ دعوے نہ کرتے, آپ قصیدہ غوثیہ پڑھیں, عبد القادر جیلانی نے جو جو باتیں کی ہیں بقول ان کے, ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی شخص جس کا ذہنی توازن برقرار ہو وہ اس طرح کی باتیں کر ہی نہیں سکتا کہ قیامت تک جو صبح شام آئیں گے وہ مجھے خبر دے کے جائیں گے کہ کیا ہونے والا ہے, میری اجازت سے سورج طلوع ہوگا اور غروب ہوگا اور تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. توبہ 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 توبہ. یہ بات حضرت ابوبکر, عمر, عثمان و علی نے کبھی نہیں کی جو واقعتاً اولیاء اللہ کے سردار ہیں. تمہارے تو یہ جعلی ہیں بنائے ہوئے. اور عبد القادر جیلانی نے تو اس پوسٹ پہ قبضہ کیا ہے. ان کے جو پیر صاحب ہیں جنید بغدادی, جو 4 واسطوں سے ان کے پیر ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ اولیاء کے سردار بایزید بستامی ہیں. اور آج جو ہیں وہ باپا جانی کے ماننے والے کہتے ہیں کہ اصل تو یہ ہے, اسی لیے وہ قادری کی بجائے اطاری لکھتے ہیں. تو جو نیا بابا آتا ہے نا اپنی نسبت ٹھوک کے بیچ میں چلا جاتا ہے. یہ قادری بھی عبد القادر جیلانی کی وجہ سے لکھا جاتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے نہیں لکھا جاتا. آپ سمجھے کہ وہ قادر جو ہے وہ اللہ کی طرف منسوب ہے, یہ عبد القادر جیلانی کی وجہ سے. جس طرح آج کل باپا جانی کے ماننے والے اطاری لکھتے ہیں اپنے آپ کو. تو تمہارے بزرگوں کے دعوے تھے, تو ان سے پوچھیں گے کہ بھائی تیل کیوں نہیں دریافت ہوا. تم کہتے ہو جی بزرگوں نے نگاہ ماری اور انجن جو ہے وہ پٹری کے اوپر چھلانگے مارتا رہا اور آگے نہیں جاتا تھا. ہاں, پیر ملک شاہ صاحب کے لیے کہتے ہیں کہ جی گولڈے میں وہ اسٹیشن نہیں بنتا تھا, تو انہوں نے نگاہ ماری تو انجن وہاں سے آگے نہیں چلتا تھا, پھر مجبوراً ان کو وہاں پہ اسٹیشن بنانا پڑا. یہ کہانی بنائی ہوئی ہے انہوں نے. حالانکہ پیر میر علی شاہ صاحب خود جب حج کے لیے گئے ہیں تو سٹیم انجن والی ٹرین میں بیٹھ کے کراچی تک گئے اور آگے سے وہ جہاز میں بیٹھ کے گئے. ظاہر ہے پیدل جاتے, اڑ تو سکتے نہیں تھے, ہاں پیدل جاتے تو ان کو کئی مہینے لگ جاتے, تو سٹیم انجن میں بیٹھ کے گئے. تمہارے بزرگ صرف سٹیم انجن روکتے تھے, وہ بھی کوئی نہیں روکتے تھے. بزرگ سے تو دنیا خالی نہیں ہے نا, کٹو بزرگ انجن اگے کھلانے ہیں, جان چھوڑن تو بھی ساڑی بھی. جڑا بابا پائلٹ ہے اور اس نے دنیا میں سیکھا نہیں ہوا کسی سے, اس کو بٹھاتے ہیں کاک پٹ میں اور پیچھے سارے مرید اور اس کے سارے بابے بٹھاتے ہیں, آخرت میں جا کے لینڈ کریں گے. تو یہ ہم اعتراض اس لیے کرتے ہیں کہ تمہارے دعوے تھے, تم دعوے کرنا چھوڑ دو, ہم اعتراض ختم کر دیں گے.